لہذا مرنا تو ہے ہی تم نے، جیسے میرے مولا حسین فرماتے ہیں اگر یہ بدن موت کے لیے بنا ہے، کہ موت کے لیے بنا، مرنا ہے اس نے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے جو اللہ کو پسند۔ بے شک میں جلدی سے اس کا ترجمہ تکرار کر کے ایک اور آپ کو آیت کریمہ کی طرف لے چلوں جو مزید تصویر کو واضح کرے اور یوں سمجھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی کا نچوڑ کہ زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے، کیا بن کے گزارنی ہے، اس کا خلاصہ یہ جو آیت ابھی سنا رہا ہوں آپ کو 25 نمبر الحدید کی، اس میں اللہ کیا بتا رہا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہیں بینات معجزات عطا کیے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، میزان حق اور باطل کو تولنے کے معیار، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اللہ نے بتائے نبیوں کے ذریعے۔ یہ اہتمام کس لیے کیا گیا؟ کوئی یہ نہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو بتایا نہیں تھا۔ یہ سب اس لیے کیا، سب نبی اس لیے آئے تاکہ انسان عدل پر قائم ہو کر زندگیاں گزارے، معاشروں میں ظلم کا خاتمہ ہو، اور قسط کا معنی آپ کو بتا چکا، قسط یعنی حق، جائز حق، ایسا معاشرہ قائم کرے نبی جس میں ہر حقدار کو اس کا حق ملے جتنا بنتا ہے۔ یہ نبی آئے، اور یہ جب نبیوں نے تحریک چلانی ہے تو ممکن ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالآخر میدان جنگ میں سامنا کرنا پڑتا ہے ظلم کے اماموں کا، جیسے عدل کے امام ہوتے ہیں ویسے ظلم کے بھی امام ہوتے ہیں، تو ان کا آپس میں ٹکراؤ وہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کہاں سے آ گئے ہو تم؟ تو اب یہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اللہ اس ٹکراؤ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، ایک ایسی دھات کا نام لیا جو اس کام میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس سے تلواریں بنتی ہیں، اسلحہ بنتا ہے، نیزے بنتے ہیں، تیر بنتے ہیں۔ فرمایا ہم نے لوہا نازل کیا جس میں شدید سختی کا، جنگ کا سامان ہے، بأس یعنی سختی، شدت، اور عرب خود جنگ کے لیے بھی بأس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فیہ بأس شدید، شدید بأس ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو کس لیے لوہا نازل کیا؟ تاکہ اللہ جان لے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی نصرت کرتا ہے، دنیا کے مال کی لالچ میں نہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے۔ نبی اس سے کہے گا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، قیام کرنے سے، لڑنے کی نوبت آ جائے تو لڑنے سے، اگر تو دنیا سے چلا بھی جائے گا تو جو کچھ دنیا میں تجھ سے الگ ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تجھے عطا کرے گا، اور آج جو تجھ سے چھن گیا مرنے کی وجہ سے، چھننا تجھ سے کل بھی تھا، دنیا میں جو کچھ تیرے پاس تھا وہ کبھی بھی نہیں رہنا، چاہے تو دنیا کی سیکیور ترین عمارت میں چھپ کے بیٹھ جائے، بار والوں کو پتا چلے گا اندر ہی مر گیا، تیرے گارڈوں کو اندر سے بتائیں گے جس کی حفاظت کر رہے ہو اس کو اندر سے ہی اچک کے لے گیا ملک الموت۔ لہذا مرنا تو ہے ہی تم نے، جیسے میرے مولا حسین فرماتے ہیں اگر یہ بدن موت کے لیے بنا ہے، کہ موت کے لیے بنا، مرنا ہے اس نے، کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بدن، انسان کا بدن موت کے لیے بنا ہے
تو پھر شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے۔